بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہمارا آج کا لیکچر نمبر 6 باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات سے متعلق ہے. اس لیکچر میں ہم 3 سوالات کا جائزہ لیں گے. اس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کے ساتھ تعلقات ہے. 1947 میں ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا. ایران اور پاکستان اسلامی اور ایشیائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک میں ہیں. دونوں ممالک گہرے تاریخی، اسلامی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ایران. 1949 میں وزیر اعظم پاکستان نواب زادہ خان لیاقت علی خان نے ایران کا دورہ کیا. اس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا. اس دورے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط اور تعلقات استوار ہوئے. پاک ایران دفاعی معاہدہ. پاکستان، ایران، عراق، ترکی اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جسے معاہدہ بغداد کا نام دیا گیا. امریکہ اس معاہدے کی پشتپناہی کر رہا تھا. 1958 میں عراق میں آنے والے فوجی انقلاب کے بعد عراق اس معاہدے سے الگ ہو گیا تو اس معاہدے کو سینٹو کا نام دیا گیا. اس دفاعی سمجھوتے کے تحت ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آ گئے. مسئلہ کشمیر. ایران نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی موقف کو سراہا. اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی. ایران نے بھارتی فوج کے کشمیریوں کے خلاف مظالم کی ہمیشہ بھرپور مذمت کی. پاک بھارت جنگ. 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا. ایران نے سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں پاکستان کی جو مدد کی اس سے پاکستان کی بھرپور حوصلہ افزائی ہوئی. 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جب تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو قبول نہ کیا، ایران نے بھی بنگلہ دیش کو قبول نہ کیا. معاہدہ استنبول. شاہ ایران، صدر پاکستان اور صدر ترکی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی جس میں معاہدہ استنبول پر دستخط کیے گئے. یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا. معاہدے کے نتیجے میں RCD علاقائی تعاون برائے ترقی کی بنیاد پڑی. ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا. اس تنظیم کو اب اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کہا جاتا ہے جس کے ممبران کی تعداد 10 ہے. انقلاب ایران. 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد پاکستان نے نئی ایرانی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبے میں تعاون کو وسعت دی اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دی. پاکستانی صدور کا دورہ ایران. 2000 میں پاکستانی صدر نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا. 2013 میں صدر پاکستان نے ایران سے پاکستان کے راستے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا. اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو پاکستان کا توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. عزیز طلبہ، اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ. افغانستان ہمسایہ اسلامی اور ایشیائی ملک ہے. دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، ثقافتی، تاریخی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں. تعلقات کی ابتدا. پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا.
افغانستان نے بڑی دیر سے پاکستان کو تسلیم کیا اور فروری 1948 میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات استوار ہوئے۔ پاک افغان سرحد برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے سیکریٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ہنری ڈیورنٹ نے افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈیوڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا۔ سمندری تجارت افغانستان چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے اور اسے سمندر تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات استوار کرنے میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ اندرونی حالات پاکستان نے افغانستان کو تجارت کے لیے راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا۔ کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی۔ روس کی فوجی مداخلت اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہوئی۔ افغان حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے بڑے پیمانے پر روسی افواج کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغانی مہاجرین ہجرت کر کے پناہ کی غرض سے پاکستان چلے آئے۔ حکومت پاکستان نے اسلامی اور انسانی جذبے کے تحت نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ ان کی ہر طرح سے اعانت بھی کی۔ طالبان حکومت کا خاتمہ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم کر دی گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خطیر مالی مدد بھی دی اور مزید امداد کے لیے وعدہ بھی کیا۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کی توقع کی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار، اتحاد بین المسلمین۔ پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلم تحریکوں کی حمایت، پاکستان نے مسلمانوں کے حق کے لیے برپا ہونے والی تمام تحریک کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور اپنے موقف کی کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام 1979 میں مسجد اقصی میں آگ لگائے جانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ اس موقع پر پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے بھرپور حمایت کی۔ اس طرح اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ اسلامی کانفرنس کا منشور، پاکستان نے اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔